لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ایک مقصد ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس مقصد کو ہم نے اس دنیا میں پورا کرنا ہے۔ اگر ہم اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا، اور اگر اس مقصد سے اس راستے سے ہم ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے جہنم تیار کی جائے گی۔ ہمارے لیے جہنم تیار ہے، اللہ نے تیار کر دی۔ قرآن میں آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ نے فرما دیا۔ تو مقصد کیا ہے؟ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے انسان اور جن کو پیدا صرف کس لیے کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ تو مقصد کیا ہے؟ پہلا فرسٹ مقصد پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ پہلا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو آج ذرا اپنے گربان میں جھانکیں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا ہم اللہ کی عبادت اس طرح کر رہے ہیں جس طرح اللہ کی عبادت کرنے کا حق تھا؟ ہمارے لیے ہدایت جو تھی ہم اس کو بلا چکے ہیں، ہمارے لیے جو سیدھا راستہ تھا اس کو ہم بلا چکے ہیں۔ تو اللہ قرآن مجید میں دیکھیں، جب when the first man is come into this world, that is حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ کی طرف سے ایک ہدایت آئی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 38 اور 39 میں قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف ایک ہدایت بھیجوں گا، جو شخص اس ہدایت کے اوپر چلا اسے کوئی خوف، کوئی رنج نہیں ہوگا، اور جو اس ہدایت کے اوپر نہ چلا، آیت نمبر 39، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ نافرمانی کریں گے، ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ، دوسرا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے بعد اور کیا کام کرنا ہے؟ لوگ نماز صرف پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی پورا دین ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ لقمان آیت نمبر 17 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بچے نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، کہ اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اس کے بعد جو تمہارے اوپر تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، اور یہی ہمت والا کام ہے۔ تو 2 کے 3 مقصد ہمیں سے پتہ چل گئی۔ ایک، پہلی اللہ کی عبادت، اس آیت میں کلیئر ہو گیا کہ نماز قائم کرو، اس کے بعد نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ پھر اللہ نے آگے بتا دیا کہ اس کے بعد تمہارے اوپر تکلیفیں آنی ہیں، اس کے بعد تمہارے اوپر مشکلات آنی ہیں، مصیبتیں آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، تو اس کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے۔ اور فرما دیا گیا ان ذالک من عزم الامور، کہ یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ اصل ہمت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو لے کر چلتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، لوگوں تک حق بات پہنچاتے ہیں، ان کے بیچ میں اصل ہمت ہوتی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2169۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے اور تم لوگ اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سب سے، کہ آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم ناکام ہو گئے ہیں، خوار ہو گئے ہیں، مصیبتوں میں پھنس گئے ہیں، مشکلات میں پھنس گئے ہیں، پریشانی ہمارے اوپر آ گئی ہے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، ہر سال ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں سیلاب کی صورت میں آیا ہے، زلزلے کی صورت میں آیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں بڑے عذاب
بھیجنے سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتا ہوں کہ میرا بندہ میرے پاس واپس آ جائے۔ ایک راستہ اللہ نے ہمیں دے دیا کہ اس کے اوپر تم نے چلنا ہے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر جو اس راستے کے اوپر نہیں چلے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ عذاب بھیجتا ہے کہ یار میرا بندہ اگر بھٹک گیا ہے تو میری طرف واپس رجوع کر لے، میری طرف واپس آ جائے، جو اصل مقصد ہے، جو پرپز ہے، اس کی طرف واپس آ جائے۔ اگر ہم یہ لوگ بھول چکے ہیں تو آج سے، ابھی سے آپ کو پتہ چل گیا، قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اگر اس کے بعد بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی تو اللہ کے عذاب کے آپ ہو جائیں گے مستحق۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا چھوٹا سا واقعہ، مختصر سا واقعہ میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب اسلام قبول کیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا فرسٹ سٹیپ جو آپ نے لیا وہ مسجد الحرام میں جا کے اعلان کیا، مسجد الحرام میں جا کے اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ تو قریش مکہ مشرکین عرب نے ان کو پتھر مارنا شروع کر دیے، اتنا مارا کہ وہ زمین پہ لیٹ گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر آئے اور انہوں نے ان کو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو بچایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس ٹائم انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو بچایا ان کو۔ اگلے دن پھر دوبارہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ مسجد الحرام میں آئے اور اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ پھر پتھر مارا گیا۔ ان کو پتا تھا کہ کل بھی مجھے پتھر لگے ہیں، آج پھر دوبارہ مجھے پتھر لگنے ہیں، اگر میں نے یہ بات کی تو مجھے پھر دوبارہ پتھر لگنے ہیں۔ کیوں اتنی تکلیفات انہوں نے اٹھائی؟ ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، کیوں تکلیفات انہوں نے اٹھائی؟ اس کا مقصد کیا تھا کہ ان کو پرپس پتہ چل گیا تھا کہ وائی وی آر ہیئر، ہم لوگ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ان کو یہ پتہ چل گیا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ حق ہے، وہ ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے، چاہے ہماری جان جاتی ہے جائے، ہماری جان حاضر ہے۔ آج بھی صحابہ کرام کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ان کو اللہ کا خوف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی انہوں نے اپنے اندر جذب کر لی تھی، اس کے بعد جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کو وہ کر کے رہتے تھے، چاہے ان کی جان جائے، جو مرضی جائے۔ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات آتے ہیں، ان کی زندگی کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو جان بوجھ کے پیچھے کر دیتے ہیں اور دنیاوی چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ دس از دا مین ریزن ہم لوگ خوار ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگ پستی میں ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگ پریشانی میں، مصیبتوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ہماری پوری قوم مبتلا ہوئی ہوئی ہے پریشانیوں مصیبتوں میں۔ جس کا جہاں پر ہاتھ لگتا ہے وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا، میرے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہ اس نے پڑھنے کی کوشش کی، نہ اس نے پڑھا، نہ کسی سے سیکھا، اور دنیا کی لالچ میں پھرتا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اگر دنیا کی خواہشات، دنیا کی فیسلٹیز، دنیا اتنی ضروری ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ ہوتی، صحابہ کرام کے پاس سب سے زیادہ ہوتی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، دنیا کی کتے کے برابر اوقات نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کر دیا ہے کہ وہ ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ اس کو ہم نے ادھر ہی، ہمارا آخری دی اینڈ ہمارا وہاں پر ہی ہونا ہے، اور ہم نے وہاں پر ہی چلے جانا ہے۔ اس 50-60 سال کی زندگی اگر ہم اللہ کے نام کر دیں گے تو ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، خالی 2 چیزوں کے اوپر گزارا ہوا کرتا تھا، ایک پانی اور کھجور، یا پڑوسیوں کے گھر سے دودھ آیا جایا کرتا تھا تو ہم وہ پی کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پر ہمارے گھر کے حالات، ہمیں 3 وقت کا کھانا ملتا ہے۔ اسلام میں تو 3 وقت کا کھانا ہے ہی نہیں، 2 وقت کا کھانا ہے۔ ہم 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں نا، اللہ کی ناشکری۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا نہیں ہے ہمیں،
اور کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا عطا فرمائی اور ہر نبی نے اس دعا کو مانگنے میں جلدی کی. میں نے اپنی دعا اپنی امتیوں کے لیے سنبھال کے رکھی ہے, آخرت میں ان کی شفاعت کے لیے میں یہ دعا کروں گا. دیکھیں کتنی زیادہ محبت ہے اس دعا سے. اگر چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو بھی پا لیتے اور آخرت کو بھی پا لیتے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہمارے لیے, ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے. تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ یار ہم ان سے محبت کریں؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ان کے لیے جانیں قربان کر دیں؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم دنیا کی تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے آئیں؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ان کے احکامات کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو کر لیں؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کر دیا, انہوں نے ہم تک پہنچا دیا, پیغام پہنچا دیا. ہم آج یہاں پہ اتنی فخریہ طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ تو ہم تو جنت میں جائیں گے. ہمیں ہدایت ملنے کا بیسک ہدایت ملی کس وجہ سے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے, کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے لیے تمہاری تمام چیزوں سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں. تمہارے والدین, دنیا کی خواہشات, اولاد, ماں باپ سب سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال افترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکین ترضونها احب علیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ. اللہ قرآن مجید میں 8 چیزیں گنواتا ہے کہ اگر تمہاری یہ 8 چیزیں محبوب تر ہے. 8 چیزیں کیا ہیں؟ تمہاری اولاد, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر, تمہارے والدین, تمہارے مال, تمہارا جو وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے, وہ تجارت جو تم نے بڑی مشکلوں سے کھڑے کر دی اپنا بزنس, اس چیزوں کو, اور جو حویلیاں, وہ گھر جو تم نے بڑی فرنش بڑے اچھے طریقے سے بنائے ہیں, وہ چیزیں, یہ 8 چیزیں اگر تمہیں عزیز تر ہے من اللہ ورسولی ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ, اللہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے, تو دفع ہو جاؤ. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ, پھر دفع ہو جاؤ اور یہاں تک کہ انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو, فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ 8 چیزیں ایک پڑھنے میں رکھیں, دوسری یہ 3 چیزیں ایک پڑھنے میں رکھیں. اگر اس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت زیادہ ہے تو مومن ہے. اگر اس کی برابر بھی ہے تو مومن نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ ایسے ناہنجاروں کو, ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو مقصد ہمیں پتہ چل گیا. اس کے بعد آخری آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورۃ الاعراف کی 179 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اللہ نے انسانوں اور جنوں کو کثرت کے ساتھ پیدا کیا جہنم میں بھیج دینے کے لیے. اللہ سے کوئی سوال کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. اللہ نے آگے بتا دیا کیوں بھیجی گئی. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کو دل دیے تھے, ان کو عقل دی تھی, لیکن اس کے اوپر چلتے نہیں تھے, ان کو یوز نہیں کرتے تھے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کو آنکھیں دی تھی لیکن اس سے دیکھتے نہیں تھے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کو کان دیے تھے لیکن اس سے سنتے نہیں تھے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو چوپائے ہیں بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں, یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون, اور یہی لوگ غافل لوگ ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اس ویڈیو کے بعد آپ کو مقصد پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارا اس زندگی میں, یہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ کی عبادت, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ ہے. قرآن کو سیکھنا. اب نیکی کا حکم تب بھی آپ دیں گے جب آپ کو قرآن کے بارے میں کچھ پتہ ہوگا, قرآن کو پڑھا ہوگا آپ نے. تو سب سے پہلے قرآن کو پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, ٹھیک ہے. جب کسی علماء سے پڑھنے کی کوشش کریں, ان سے جا کے کلاسز لیں. اس کے بعد احادیث کو پڑھیں. اس کے بعد جو چیز آپ سیکھیں اس کو آگے ڈیلیور کریں.
ہر انسان کا یہ فرض ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔